مصدق ملک صاحب یہ جتنا ڈیلے ہو چکا ہے علی بھائی گرمی سہنے دے تھوڑا سا گرمی یار میدان میں ذرا سہنے دے تھوڑا سا پرائم منسٹر اور پوری گورنمنٹ کی دوڑیں لگی ہوئی تھادیوں کو منانے میں. آپ دیکھیں تو صحیح حکومت رکی ہوئی ہے, اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے یار پورے دن ہر روز کا پاکستان دیکھیں کام پہ کس کی ٹانگتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ مزید کانفیڈنٹ ہوتی جا رہی ہے اور آپ سے چیزیں ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں اور آپ نے غلط موقع پہ عدم اعتماد لے کے آئے جب 1 سال رہ گیا 1.5 سال؟ جی یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں ایسی گفتگو تو آپ صرف بدماشوں سے سنتے ہیں, شرفا سے کب سنتے ہیں؟ آپ کو کب کسی نے کہا کہ تو نکل باہر دیکھ لیں گے تجھے, آ جا سامنے, تو آ جائیں سامنے بھائی. اگر ملک کا وزیر اعظم یہ سمجھتا ہے کہ قتل و غارت ہونی چاہیے تو کروا لیں, کیا حرج ہے؟ آپ بہت بڑے بدماش ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے تھریٹن کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ نکل آ جا, باہر آ جا, دیکھ لیں گے. تو دیکھ لیں بھائی, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہ آپ نے ساری زندگی تو خدا کی حکومت ہے, آپ دل ڈر رہا ہوگا کسی نے آپ کو تھریٹ نیٹ کوئی نہیں ہے اپنے لیے یار آپ ٹھہر جائیں. اچھا اب صدیق صاحب کسی کی بات بھی نہیں بولے علی بھائی, صدیق صاحب کو سننے کے بعد بات سننے کا حوصلہ تو پیدا کریں. آپ جو بھی آپ بھی مہربانی فرمائیں, آپ بھی مہربانی فرمائیں, آپ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں, جب آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آ جائیں جی 5 دن کی دی تھی تو آ جائیں سامنے, تو آ جائیں سامنے یار. یعنی اگر آپ وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور آپ وزیر پارلیمانی امور ہونے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ملک آپ کے ہاتھ میں امانت کی طرح ہے اور آپ کہتے ہیں ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے, تو جھونک دیں. یعنی آپ کس طرح کی باتیں کریں, آپ ڈکٹیشن نہیں لیں گے. دشمن آپ کے کون ہیں؟ کوئی اس کو نہیں ہوگا. میری بات سن لیں, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے علی بھائی. کیا کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں آپ کو کیا خطرہ ہے کہ میں کیا بات کر دوں گا جو آپ کو ناگوار گزرے گی؟ کچھ خطرہ ہے آپ کو کہ آپ کو ناگوار میری بات گزرے گی؟ میں نے تو وہی باتیں کہی ہیں جو وزیر اعظم نے کہی ہیں اور جو آپ نے کہی ہیں کہ آ جائیں, تو میں بھی کہہ رہا ہوں آ جائیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ انڈیپینڈنٹ پالیسی کہہ رہے ہیں اس میں آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کا دشمن ہے امریکہ, آپ کا دشمن ہے یورپ, آپ کا دشمن ہے نیٹو, آپ کا دشمن ہے ایران. آپ نے کہا چین کو کہ یہ فرنٹ کمپنیاں تھیں نواز شریف اور شہباز شریف کی, آپ کے کلپ ہیں ابھی چلا دیں. آپ نے قطر کے متعلق کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلز میں کک بیکس دی ہیں. کوئی دنیا کا ملک آپ نے چھوڑا ہے؟ کبھی آپ سعودیہ کے خلاف ہوئے ہوتے ہیں اور ملے ہوتے ہیں ملیشیا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ, کبھی آپ ترکی اور ملیشیا کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے ہمیں روکا تھا ہم رک گئے ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی کون سی انڈیپینڈنٹ ہے؟ جب ثالثی کروانے گئے تھے امریکہ کے پاس, ہاتھ جوڑ کے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے کشمیر کا سودا کر کے, وہ انڈیپینڈنٹ تھی؟ یہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم ہے جو مودی کے دفتر کے باہر جو ہے 1 گھنٹہ کسی کا کرائے کا جہاز لے کے بیٹھا رہے. کون سی انڈیپینڈنٹ پالیسی بھائی؟ اور آج صرف ایک روس رہ گیا ہے جس نے ابھی S-400 دیے ہیں. S-400 جو ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کے خلاف ڈیٹرنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, ابھی دیے ہیں روس نے بھارت کو. اور آپ کا واحد دنیا کے اندر جو ایک سپورٹر ملک رہ گیا وہ روس ہے. مصدق ملک صاحب, ہر برائی کی جڑ دستوری لحاظ سے میں نے دیکھا, چاہے وہ ٹیکا ہو یا پیکا ہو یا یہ فلورا کراسنگ کا لا, وہ آپ ہے. کیونکہ یہ بھی آپ ہی نے, کیونکہ آپ چاہتے تھے نون لیگ کی آپ کی پارٹی نواز شریف صاحب کی غلام بنے. فلورا کراسنگ پہ آپ نے یہ جو لا بنایا ہے کہ جی بندہ اگر اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے گا تو وہ نااہل ہو جائے گا. دنیا کی کسی سویلائز ویسٹرن ڈیموکریسی میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. اور آج پرائم منسٹر اگر آپ کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن یہ آپ نے شروع کیا ٹرینڈ. تو اب میرے بھائی پوزیشن یہ ہوگی ہے کہ وہ تو آپ کے ان منحرف اراکین کو جانے نہیں دیں گے, وہ ویسے بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو تحریک عدم اعتماد واپس لینے گورنمنٹ نے مشورہ دیا, کیوں وہاں پہ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کھڑا کرنا ہے مسئلہ آپ نے؟ جی مصدق صاحب. میں جب سیاست میں نہیں آیا تھا تو میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کی شک کیوں ہے, اسے کیوں ہونا چاہیے. تو جو بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر بھی یہی سوالات کافی حد تک گونجا کرتے تھے. لیکن یہ پچھلے 4 سال میں جو میں نے دیکھا ہے, یا سیاست میں آئے 10 سال 11 سال ہو گئے ہیں اور سینٹ میں آئے 4 سال ہو گئے ہیں, تو میں نے جو دیکھا طریقہ کار ووٹ دلوانے کا, یعنی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا ضمیر کے سودے, ہم نے تو یہ دیکھا کس طرح لوگوں کے اوپر نیب کے کیس کیے جاتے ہیں ووٹ دلوانے کے لیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کیسے لوگوں کو ان کے بچیوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, کیسے پریشرائز کیا جاتا ہے. جن مہذب معاشروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان مہذب معاشروں میں یہ بھی تو نہیں ہوتا. کون سا مہذب معاشرہ ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حق جو ہے ووٹ کرنے کا
اس کو تھریٹن کیا جائے یہ کہہ کے کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کی ایک فوج کھڑی کر دیں گے، چاہے 10,000 کی فوج کھڑی کی ہو. لیکن جب حکومت وقت ایک ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ میں لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دوں گا، میں وہاں پہ 10 لاکھ یا 10,000، 10 لاکھ تو خیر یہ کیا کھڑے کریں گے، 10,000 لوگ آ جائیں تو بہت ہے، لیکن میں کہتا ہوں 10 لوگ بھی اگر کھڑے کیے جائیں اس نیت سے کہ بنیادی حق جو ہے لوگوں کا ووٹ کرنے کا اس سے ان کو محروم کر دیا جائے، تو بتائیے اس معاشرے میں کیا ہوگا. اس معاشرے میں آپ ویڈیوز بناتے ہیں، یہ ہمارے لیکن وہ علی بھائی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جس معاشرے کے اندر لوگ بکتے ہوں، ایم پی ایس ایم ایل ایس بکتے ہوں، اس میں آپ برطانیہ کی روایت اپلائی نہیں کر سکتے، یہ بھی تو ان کا آرگیومنٹ ہے نا، وہی تو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے میں نے. تو کیا کیا جائے اب؟ یہ سب پرابلمز ہیں نا جی، ان تمام پرابلمز، یہ جو علی صاحب نے بھی پرابلمز بتائی ہیں، علی محمد صاحب نے، اور جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تمام حقیقتیں ہیں. ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے پھر سمجھ آئی کہ اس ملک کے اندر اس طرح کے قوانین کیوں ہیں کہ آپ فلور کراسنگ نہ کریں، یا آپ جو بل ہے آپ کا فائنانس بل. سر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب، اب وہ تو آپ لوگوں نے بنایا نا، یہ فلور کراسنگ کا جو قانون ہے یہ تو نواز شریف صاحب نے غالباً شروع کیا، یہ تو اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ کو آپ کی جو غلط چیز بھی ان کو سوٹ کرتی ہے وہ لے لیتے ہیں. میں وہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن اصل تو جڑ آپ نے رکھی ہے. جی میں تو آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ ملک کے کون سے آئین یا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو تھریٹن کریں کہ وہ اسمبلی کے اندر جا کے اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے، جو انسانی حق ہے، بنیادی انسانی حق ہے ووٹ کرنے کا. میں پوچھ لیتا ہوں، اور جب وزیر اعظم جو ایک طرح سے تو جمہوریت کے علم بردار ان کو ہونا چاہیے، جب وہ یہ کہیں گے کہ میں وہاں پہ لوگ کھڑے کروں گا اور پیٹی باندھ لیں لوگ اور دیکھوں گا کیسے کوئی اندر جاتا ہے اور کیسے کوئی باہر آتا ہے، تو بتائیے ایسے معاشرے میں آپ کیا کریں گے؟ وہ مولانا فضل الرحمان کے کچھ لوگ جن کو پولیس نے مارا، ایم این ایز ایم پی ایز کو پکڑا بغیر، تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ ذرا ایک سیکنڈ بات، میں نے سوال پوچھنا تھا آپ سے صدیق صاحب، لیکن اگر آپ کے اچھا جی بتائیے بولیے. نہیں آپ پوچھ لیجئے، کوئی بات. سوال یہ کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹو کیا ہے؟ 10 لاکھ کا مجمع اگر وہاں نہ بھی ہو، چلیں 10 لاکھ یہ مفروضہ بھی کہہ رہے ہوں، 1 لاکھ ہو، 50,000 ہو، بڑی چھوٹی جگہ ہے وہ، وہاں ہم نے دیکھا ہے وہاں 20,000 بندہ بھی جمع ہو جائے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا مجمع ہے. اور تحریک انصاف کے ممبرز کو آپ وہاں کس طرح پہنچائیں گے؟ وہ جو آپ کے ساتھ ہے، کوئی اتحادیوں کا ابھی تک پتہ نہیں 50-50 ہے، اسیومنگلی کہ آپ کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے، ان کو کس طرح وہاں سے نکالیں گے لاجس سے اور وہاں تک پہنچائیں گے؟ بیچ میں تو گھات لگا کے بیٹھے ہوں گے شیروں کی طرح علی محمد خان صاحب کی پارٹی کے لوگ. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، مگر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو روکا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی ایف کے ورکرز کو روکا جائے تو ہم نہتے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل. پھر آپ اس دن پھر ناراضگی ہوگی، پھر اگر کوئی وہاں سے دونوں طرف سے ڈنڈے چلیں گے، قتل و غارت ہوگی، تو پھر آپ سر اب مجھے یہی بات گورنمنٹ کے آگے رکھنے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی وہی بات کریں جو قاہرہ صاحب کر رہے ہیں. علی بھائی بات یہ ہے کہ قاہرہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور مصدق صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وائلنس کو گورنمنٹ خود پرووک کر رہی ہے. سمپل سی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی ثابت بھی نہیں ہوا کہ لوگ بک گئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس میجورٹی بھی ایبسلوٹ 172 سے اوپر آپ کی پارٹی کی ہے، تو بھائی یہ 10 لاکھ کا مجمع لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ 27 تک بھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً حکومت کا کوئی کام ہو نہیں رہا، فوراً اجلاس بلائیے، فوراً ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ون کریے. اللہ خیر صلی اللہ، اس میں اتنا مسئلہ کیا ہے سر؟ ورنہ تو وائلنس ہوگا وہاں، تو مولانا فضل الرحمان کے بندے آ جائیں گے، نون لیگ، پیپلز پارٹی سب آ جائیں گے، سٹینڈ آف ہو جائے گا. دیکھیں کامران صاحب، وہ تو خیر ہمارا حکومت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو کب پٹ کرنا ہے، وہ ہمیں ایک آئینی اس میں سپیس موجود ہے. لیکن بڑے دن بعد آپ نے جو ہے آج ایک ایسی بات کی ہے جو بڑے دل کو بھائی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی زیادتی آپ کر گئے ہیں. جب آپ نے یہ بات ادھر کی نا کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے دوست ہیں، کہ یہ 63 ایج جس کی آپ بات کریں کہ جناب یہ فلور کراسنگ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ جناب سب کو اپنا غلام بنائیں. آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں تو ضروری نہیں ہے میں اسے 100% ایگری کروں، بڑی ہمت کر کے کہہ رہا ہوں جی، اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے زیادتی آپ نے یہ کی ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ صرف یہ نہیں ہے. اچھا، تمام برائیوں کی جڑ صرف یہ لوگ نہیں ہیں، ساتھ میں پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی 12ویں کھلاڑی کی طرح ہر ٹیم میں فٹ ہیں، چاہے 17ویں ترمیم. مولانا کو چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی کے متعلق بات کریں اگر آپ نے کرنی ہے. قاہرہ صاحب موجود ہیں جی، کیونکہ وہ موجود پارٹی کو یا مسلم لیگ نون کے ساتھ انہیں کھڑے ہونا ہو. بہرحال دیکھیں، یہ آپ کو اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، یہ اگر ہمارا ادھر جلسہ ہونا ہے
یہ ان کے ممبران کو روکنے کے لیے یا کسی کو روکنے کے لیے نہیں ہے. ان کا وزیر اعظم صاحب پہ اعتماد کا ایک اظہار ہے, وہاں وہ اپنا جلسہ کریں گے. وہ ایک دن پہلے علی بھائی پارلیمنٹ کے اندر اعتماد کا اظہار کرنا ہے, کیا ہو گیا میرے بھائی, باہر نہیں کرنا. تحریک عدم آپ تو یار پارلیمانی امور کے وزیر ہیں یار. سر میری بات سنیں, تحریک عدم اعتماد میں کہاں لکھا ہے کہ مجمع باہر آپ نے شو کرنا ہے؟ جی 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 آپ سے بات ہو رہی ہے. سن لیں سر بھائی جان سن لیں, کسی کو ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے بندے کوئی جانا چاہے, ہمارا کوئی جانا چاہے, ان کا آئینی حق ہے, وہ وہاں چلے جائیں گے. ووٹ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے وہ ان کی ایک چوائس ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ڈی چوک پہ جو ہے ہمارا کوئی جلسہ ہو رہا ہے, وہ ادھر کوئی روکنے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی اب گیم چلی گئی ہے, پھر یہ قاہرہ صاحب اور جو نون لیگ ہے نا مولانا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ, اور ویسے تو وہ بھی سن رہے ہوں کیونکہ آپ اصل میں علی بھائی کر یہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے, مجھے لگتا ہے مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ, جو آپ کے مبینہ منحرف اراکین اسمبلی ہیں آپ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ جناب سانو تو دیکھ لیں گے 10 لاکھ کا مجمع ہوگا, ادھر 10 لاکھ نہ بھی 1 لاکھ بھی ہو بیچارے وہ شریف لوگ ہیں وہ کس طرح پہنچیں گے. یہ سب سے بڑا چیلنج قاہرہ صاحب اور مصدق ملک صاحب کے لیے اب ہے. اگر اتحادی کے ساتھ نہیں ہوتے 10 لاکھ کیا 1 لاکھ کا مجمع وہاں کھڑا ہو گیا تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ عدم اعتماد پہ تو ووٹنگ شاید ہو یا نہ ہو, وہاں تو پھر باہر ہی سب کچھ ہو رہا ہوگا جو